اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری ہے سیرت صحابہ کے حوالے سے۔ عشرہ مبشرہ جو ایسے 10 صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور انہیں جنت کی بشارت اور انہیں خوشخبری عطا فرمائی۔ انہی پر ہمارا کلام چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تفصیلی طور پر کلام کیا، آپ کی سیرت کے حوالے سے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ابھی جن صحابی کی ہم بات کریں گے پہلے، وہ حضرت زبیر بن عوام ہے۔ کون ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی جان سیدتنا صفیہ کے صاحبزادے اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے داماد ہیں۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی رشتوں سے نسبت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھپھی جان سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کیا ہیں؟ صاحبزادے ہیں۔ اسی طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ بھتیجے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہیں؟ داماد ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں چوتھے یا 5ویں فرد اور عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ 11 جمادی الاخری 36 ہجری کو آپ جنگ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو عمر بن جرموز نامی ایک شخص نے بمقام صفوان آپ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ وقت شہادت آپ کی عمر مبارک 64 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ یہ بات ہو رہی زبیر بن عوام کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 64 سال تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ مزار مبارک آپ کا مدینۃ الزبیر صوبہ بصرہ عراق میں ہے۔ آپ کا مزار کدھر ہے؟ عراق میں۔ وہ عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، اس کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے زبیر بن عوام کا رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ کہتے ہیں کہ ذریعہ معاش
آپ کا جو تھا وہ آپ جزار تھے. کیا تھے آپ؟ جزار. جزار کہتے ہیں کہ گوشت کا کام کرنے والے کو جزار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو گوشت کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عہد فاروقی میں، یعنی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، تو عہد فاروقی میں مدینہ منورہ کے بازار بقیع میں صرف ایک ہی ذبح کرنے کی جگہ تھی. تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں تھا، جس سے لوگ گوشت خریدتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے اور تابعی بزرگ سیدنا عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام کی مصر اور کوفہ میں زمینیں تھیں اور بصرہ میں گھر تھے، جن سے آپ کو آمدنی آتی تھی، یعنی آپ کو انکم آتی تھی وہاں سے. نیز مدینے کی بستیوں سے بھی آپ کو انکم حاصل ہوتی تھی. آپ کے شہزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک کامیاب تاجر تھے. کیا تھے؟ کامیاب تاجر تھے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک کامیاب تاجر تھے کہ ایک بار آپ سے تجارت میں کامیابی کا راز پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ بھئی آپ کامیاب ہے، کاروبار میں اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے، عروج عطا فرمائے، اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں اگلے بندے کو ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ وقتی کامیاب ہوتے ہیں، دائمی کامیاب تو کوئی نہیں ہوتا. دھوکے باز تو کبھی دائمی کامیاب نہیں ہو سکتا. وقتی نفع پروفٹ مل جائے گا مگر وہ نقصان ہو جائے گا اگلی بار اس کو. تو حضرت زبیر بن عوام سے پوچھا گیا کہ آپ ایک کامیاب تاجر تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے کامیابی کی؟ تو فرمایا کبھی عیب والی چیز نہیں خریدی اور کم نفع کو کبھی رد نہیں کیا، اور ویسے بھی اللہ پاک جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے. اب دیکھیے ہمارے لیے ہے، اگر ہمیں ایک چیز پر اگر 10 روپے ہمارا ارادہ ہے رکھنے کا، 5 مل رہے ہیں، سمجھداری یہ ہے کہ ہم اس 5 روپے کو بھی حاصل کر لیں. دیکھیں صحابی رسول نے کیا فرمایا، زبیر بن عوام نے، جنتی صحابی ہے، فرمایا میں نے کبھی کم نفع کو بھی جانے نہیں دیا، جتنا آ رہا ہے آنے تو اللہ عطا کر رہا ہے. ہمارے یہاں یہ سوچ نہیں ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بھائی اللہ رزق عطا کر رہا ہے، اس میں 4 روپے بچ رہے، اللہ کو دوسرا گراہک دے گا اس میں 8 روپے بچ جائیں گے، تیسرا ملے گا اللہ اس میں 12 روپے بچا لے گا. مگر ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گراہک آ رہی ہے زندگی کا آخری گراہک ہے، اس کو جتنا لوٹ سکتے ہو، جتنا بوتل میں اتار سکتے ہو، جتنا دھوکہ دے سکتے ہو دے دو. ہم جو پروڈکٹ بیچتے ہیں، جو مبی بیچتے ہیں، خراب بھی ہوتی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے ایپ کو بتا کے بیچیں کہ بھائی اس کے اندر یہ فالٹ ہے، یہ مسئلہ ہے، اب آپ کو لینا ہے تو لیں، نہیں لینا تو آپ کی مرضی. مگر ہم بتاتے ہیں تو آپ ایسی چیز ہی پرچیز نہ کریں جس سے آپ کی پروڈکٹ ہی نہ بکے. آپ ایسی چیز لائیں جو بالکل صحیح ہے. دکاندار خریدنے جاتا ہے، پتہ ہے کہ بھائی یار یہ پروڈکٹ، یہ جو چیز میں عیب ہے، لوگوں کو کیا پتہ، خرید لیں گے، بیچ دیں گے، کسی کو بھی ٹوپی کرا دیں گے. تو یہ آپ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہو. بیچنے والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں عیب ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب کوئی چیز خریدیں، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہی چیز خریدیں جس میں عیب نہ ہو، تاکہ آپ اس کو صحیح چیز آگے ڈیلیور کریں. آپ تو عیب دار چیز نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، دیکھیں گراہک آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کو 2 روپے دے کر ہی جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی دکان مثال کے کسی کی کرائے کی ہوتی ہے، کسی کے بعد بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک سیٹ اپ لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے میں بیچوں گا تو میرے ہر خرچے پورے ہوں گے. بالکل ہوتا ہے. مگر دیکھیں کیا پتہ سامنے لینے والے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے.
تو جب اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنی دکان سے رد نہ کریں. آپ ٹھیک ہے کم اس کا نفع رکھ کے اس کو بیچ دیں تاکہ وہ مایوس نہ لوٹے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 غلام تھے. کتنے غلام تھے؟ 1000 غلام تھے جو لوگوں سے زمینوں کی انکم وصول کر کر آپ تک پہنچایا کرتے تھے. 1000 غلام سمجھتے؟ اور آپ کی کتنی زمینیں تھی بھی آپ نے سنا. کوفہ میں بھی تھا, بصرہ میں بھی تھا, مدینے میں بھی آپ کے اتنے گھر تھے. 1000 غلام کی ذمہ داری کیا تھی کہ ہر بس یہ غلام کا کام تھا کہ آپ کے مطلب جگہ دی ہوئی تھی وہاں سے انکم لیتے تھے, پیسے لیتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. پھر کہتے ہیں آپ ساری رات اسے تقسیم کرنے میں جو آمدنی آتی تھی تو آپ ساری رات اسے تقسیم کرنے میں گزار دیتے. پھر جب گھر کو لوٹتے تو اس وقت آپ کے پاس جو بھی انکم آتی تھی اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اللہ جو دے رہا ہے, اگر ہمیں 1 کروڑ روپے کی لاٹری مل جائے, ہمارا پہلا کام کیا ہوگا؟ ارے یار گھر کرائے کا گھر خرید لو. پہلا کام ہمارے ذہن میں یہی ہے. جاب کر رہے تو یار کوئی بزنس کر لو, تھوڑا بہت انویسٹمنٹ کر دو کہیں. اگر بیٹی جوان ہے تو یار شادی کر لو, اللہ نے دے دیا بھائی, اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی تو دینے کا سوچ رکھو کہ صرف اپنی چیزوں میں ہی جمع کرنے کا ارادہ رہتا ہے. گاڑی نہیں تو ارے گاڑی خرید لو, اچھی ہے 50 لاکھ کی گاڑی مل جائے گی, کروڑ روپے ملے ہوئے. یا پھر کئی جگہ پہ زمینیں خرید لو, اسکیم 33 میں جا کے 50 لاکھ کی تو کتنی مل جائیں گی؟ 200 گز کی. فائلیں خرید لو, کتنی ساری مل جائیں گی, نفع میں ہی جائے گا. ہمارا ذہن دیکھیں ان چیزوں میں گھومتا ہے. ارے بچوں کے لیے سنبھال لو, دکان 2-3 خرید لو, کرایہ آتا رہے گا تو یہ کہ بچوں کے فیوچر سیو ہو جائیں گے. یہ بچوں نے کل کا دن کس نے دیکھا ہے؟ یہاں تو ہمیں پل بھر کا نہیں پتہ ہوتا, کل ایک زندگی کا سیکنڈ کا ہمیں نہیں پتہ کہ میں ابھی بولتے بولتے میری روح نکل جائے اور میں گر پڑوں. پچھلے ہفتے ملیر کے اندر ایک عالم دین کا انتقال ہوا. اس کے بارے میں ویڈیو کتنی وائرل تھی. کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں, صرف بیان کر رہے تھے سرکار کی سیرت پر اور یہ بات کر رہے تھے کہ سرکار قبر میں تشریف لائیں گے. اسی وقت ان کی روح نکلی, زمین پر گر گئے. کوئی کچھ نہیں تھا. ان کے بھی کتنی خواہشات ہوں گی کہ ابھی تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. مگر ہماری سوچ, ہماری تھنکنگ کیوں چینج نہیں ہو رہی؟ سوال یہ ہے. دنیا میں ہم اتنے مگن ہو گئے, اتنی دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد ہی نہیں آتی ہے. ہم سب اس میں انوالو ہیں. میں کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں, میں بھی اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہوں. یہ باتیں سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. تو ہمیں چاہیے, یہ رنگینی, یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. دیکھیں یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے دنیا دھوکہ ہے تو بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہ, کہ دنیا تو یہ کھیل کود تماشے کی جگہ ہے, دھوکے کی جگہ ہے. بلکہ امام غزالی نے تو احیاء العلوم میں یہاں تک بات لکھی, فرمایا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اوقات اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں پلاتا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے. مگر ہم اس دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ایفرٹس ہے ہی, صبح اٹھتے ہیں دنیا 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 دنیا, رات کو سوئے تو دنیا دنیا دنیا. نماز کا ٹائم ہوتا ہے, جماعت کا گراہک آ جائے, ارے یہاں پہ گراہک کو فارغ کر دو, پھر نماز کا ٹائم تو بھی زیادہ ہے, پڑھ لیں گے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, ایک دن تو ہوگا موت کا شکار. لوگ قبر پہ ڈال کے چلے جائیں گے, یقین کریں پھر قبر میں کوئی فاتحہ کرنے بھی نہیں آتا. تو خدا کے لیے اللہ مال عطا کرے, پہلے تو اپنا دل دنیا میں نہ لگائیں. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.
کہتے ہیں نا کہ صوفیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ کشتی جو ہے سمندر میں رہتی ہے مگر سمندر کے پانی کو اندر نہیں آنے دیتی، کیونکہ اگر سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ کہا اسی طرح تم دنیا میں رہو مگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ کہا اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور دیکھیے کہ جو دنیا کی محبت میں رہا ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ میں ہوس ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ ہے۔ ابھی ہمیں پیسے چاہیے تو ہم بینک کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، بینک سے معاذ اللہ سود کے اوپر پیسے مل جاتے ہیں۔ بھئی آپ سود کا کام، سود جب انوالو ہو جاتا ہے، سود تو ہے ہی اللہ سے اعلان جنگ۔ بینک سے آپ پیسے لیتے ہیں، گاڑی نکالتے ہیں، سودی معاملات کرتے، تو آپ کی کبھی آپ کو برکت اور سکون ملے گا ہی نہیں، کبھی نہیں ملے گا سکون۔ سکون اگر ہے تو اللہ کی ذات میں ہے بس۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آج ہم سکون میں ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، نہیں ہے سکون میں ہم، ہمارا مائنڈ، ہماری سوچ، ہمارا وجود ڈسٹرب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں تو حضرت زبیر بن عوام کو اللہ نے مال عطا کیا تو آپ پورا دن غریبوں میں تقسیم کرنے لگ گئے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ ایک بار اپنا ایک گھر 6 لاکھ میں آپ نے فروخت کیا، زبیر بن عوام نے۔ تو آپ سے عرض کی گئی حضور آپ کو تو سودے میں دھوکہ ہوا؟ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم جان لوگے کہ میں نے یہ مال راہ خدا میں دے دیا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی انسان کو نقصان نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قابل اعتماد اور دیانت دار تھے، امانت دار تھے۔ میں نے پہلے بھی امانت دار سے متعلق کلام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مقداد، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم بھی شامل ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد سے متعلق آپ کو وصیت کی، چنانچہ آپ ان حضرات کی اولاد پر اپنے مال سے خرچ کیا کرتے تھے، جبکہ ان کی اموال حفاظت سے رکھتے تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے جو مال ہوتے تھے یہ حضرت زبیر بن عوام رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب ہم ان کے پاس مال رکھواتے تھے تو یہ ہمارے مال کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی امانت دار بنا دے۔ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے مختصر آپ کی بارگاہ میں کلام کیا ہے۔ اب آج دوسرے صحابی کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اب جس ہستی کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سنن ابن داؤد میں ان کا تعارف یوں بیان فرماتے ہیں
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قریشی تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں کعب بن مرہ پر جا کر ملتا ہے، اور آپ کا 7ویں پشت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسب سے جا کر ملتا ہے۔ تو یہ آپ کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی رنگت سرخی مائل سفیدی تھی، قد آپ کا متوسط اور درمیانہ تھا، بہت لمبے بھی نہیں تھے بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، آپ کا قد کیا تھا؟ درمیانہ تھا۔ سینہ چوڑا اور شانیں کشادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی طرف مڑتے تو پورے رخ سے متوجہ ہوتے۔ حسین چہرے پر بڑی خوبصورت باریک سی ناک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں بڑے تھے اور بڑی تیزی سے چلا کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام سے مروی ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام انبیاء کرام کے نام پر رکھے۔ کس کے نام پر رکھے؟ یہ ہمیں بھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اللہ اولاد عطا کرے، ہمارے کوئی نواسا ہے، نواسی ہے، داد تو پوتا ہے، پوتی ہے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے تو اس کی نسبت یا تو انبیاء کرام کی طرف ہو، انبیاء کی نسبت سے نام رکھیں، یا پھر صحابہ کرام کی نسبت سے، یا پھر اولیاء کرام کی نسبت سے آپ نام رکھیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام کیا ہے؟ پہلے بیٹے کا نام تھا محمد، کیا نام تھا؟ دوسرے بیٹے کا نام عمران تھا، کیا تھا؟ تیسرے بیٹے کا نام موسیٰ تھا۔ چوتھے بیٹے کا نام یعقوب، 5ویں بیٹے کا نام اسماعیل، 6ٹھے بیٹے کا نام اسحاق، 7ویں بیٹے کا نام زکریا، اور 8ویں بیٹے کا نام یوسف، اور 9ویں بیٹے کا نام عیسیٰ، 10ویں بیٹے کا نام یحییٰ، اور 11 بیٹے کا نام صالح تھا۔ یہ تمام انبیاء کے نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سیدنا عبید اللہ بن طلحہ بن عبید اللہ کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے یعنی نیک بندوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ دیکھیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، مگر صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ ان کا سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ نام رکھتے تھے تو انبیاء کے مبارک ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یونیک نام کی طرف لوگ چلے گئے، ایسا نام رکھو کہ خاندان میں کسی کا بھی نام نہ ہو۔ بھائی ہم نام رکھتے ہیں تو اس نام کی ہمیں برکتیں ملتی ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی بچہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کوئی والد اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا ہے، عثمان رکھتا ہے، علی رکھتا ہے، حسن رکھتا ہے، حسین رکھتا ہے، امیر حمزہ رکھتا ہے، تو یہ تو صحابہ ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں، تو ان کی فیوز و برکات دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ مگر ہمارے بچوں کا نام کیا ہے؟ انمتا۔ ارے بھائی انمتا کیا ہوتا ہے؟ نام ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، یہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ کسی نے نام رکھا؟ نہیں۔ لا ریب، قرآن میں لا ریب فی، لا ریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں، تو انعام لکھ دیا، لا ریب کا مطلب کوئی شک نہیں۔ یہ عجیب و غریب نام رکھ رہے، پتہ نہیں ہمارا مسلمان کس نہج پر جا چکا ہے کہ سمجھنے کوئی تیار نہیں، اس کو اتنا سمجھا لیں اتنا۔ بھائی آپ
اسلام کے مطابق زندگی گزارو، اپنی عقل نہیں دوہراؤ ہر جگہ پر، یا عالم کو اتنا بیکار انسان نہ سمجھو کہ آپ کو سمجھا رہا آپ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ یہ باتیں آپ سنو، اپنی بیوی کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، جوائنٹ فیملی ہے تو بھائیوں کو بتاؤ کہ بھائی آج ہم نے درس سیرت صحابہ میں یہ سنا ہے، اس چیز کو اپنے گھر میں رائج کرنی ہے، تو ہمارے گھر میں اسلام آئے گا نا۔ آپ لوگ سن کے ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نکال دو گے تو اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ اسلام تبھی نافذ ہوگا جب ہم اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں گے۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے محبوب ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ تو اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، جو حدیث میں باقاعدہ الفاظ آئے ہوئے۔ مگر ہمارے یہاں لوگ ایسے عجیب و غریب نام جب ہمارے پاس آتے ہیں یا پتہ چلتے ہیں تو سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی یونیک نام کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تمام صحابہ کے نام یونیک ہیں، انبیاء کے نام پیارے ہیں، بس اس ناموں پر رکھیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ کوئی اپنے بچے کا نام عبد القادر رکھ دے حضور غوث اعظم کی نسبت سے، ولیوں کے سردار ہے، اب غوث اعظم کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا۔ شہاب الدین نام رکھ دے، سلسلہ سہروردی کے بانی حضور سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہاب الدین نام رکھ دے، بڑے اللہ کے ولی تھے، غوث اعظم کی صحبتی یافتہ تھے، آپ کا بھی مزار بغداد شریف میں۔ شہاب الدین نام کتنا پیارا نام ہے۔ امیر حمزہ نام حضور کے چچا، حضور کتنی محبت کرتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گورنر مدینہ کہا جاتا ہے آپ کو، اور بڑا روحانی شخصیت ہے آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اپنے بیٹے کا نام امیر حمزہ رکھ دے گا حضور کے چچا کی نسبت سے، دیکھو کتنا فیضان ملے گا آپ کو۔ تو ہمیں ان نسبتوں کی طرف جانا ہے، یہ نہیں بیوی کے لیے ایسا نام رکھو کہ خاندان میں کسی کا نام نہ ہو، بیوی کو بول میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تو بھی خاموش رہے، میں جو رکھنا چاہ رہا ہوں مجھے رکھنے دے، سمجھ آئی؟ تو فرمایا کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو ہر نام کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے اور ہر نام کی اپنی ایک برکات ہوتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک تاجر تھے، یہ بھی بزنس مین تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ آپ سے پہلے ابھی ہم نے کس کا ذکر کیا تھا، کون بتائے گا؟ ابھی کس کا ذکر کیا تھا؟ زبیر بن عوام کا۔ کس کا ذکر کیا تھا؟ حضرت زبیر بن عوام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی ایک بزنس مین تھے۔ اب طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی ایک کامیاب تاجر تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کامیاب تاجر گھاٹے کا سودا کر لے؟ تو کہتے چنانچہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجارت کے وہ بڑے ہی نفع مند ثابت ہوئے، اس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا، سب حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام اپنا ہر مال حضور پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور آج دیکھیں لاہور کے اندر آپ کو پتہ ہے حضور کے غلام نکلے ہوئے ہیں، فلسطین مارچ جاری ہے، تقریباً ہماری نالج کے مطابق 25 سے 30 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 50 سے زیادہ زخمی ہیں، نوجوان ہیں۔ کیا ان کی زندگیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کا نفس نہیں ہے کہ ہم بھی اچھی زندگی گزاریں؟ مگر یہ وہ زندگی گزارے جو عظیمت کے راستے پر ہے، جو صحابہ کی راستے پر تھے۔ فلسطین مارچ ایک اپنے مسلمان بھائی سے اظہار یکجہتی تھا، اپنے مسلمان بھائی کو سپورٹ کرنے کے خاطر نکلے۔ تو آج دیکھیے کہ ریاست کتنا ظلم کر رہی ہے۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کوئی
یہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ ملک میں بے حیائی کے اڈے کھولنا چاہتے ہیں یہ، اور کھلتے جا رہے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو سب پتہ ہے کون سا اڈا کدھر گناہ کا کھلا ہوا ہے۔ اس ملک میں اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ریاست مدینہ دیکھیں، حضور کا دین دیکھیں، تو ہمیں ایفرٹس کرنی پڑیں گی، ہمیں نکلنا پڑے گا، بزرگ کو نکلنا پڑے گا، جوان کو نکلنا پڑے گا، نکلو حضور کے دین کے خاطر یار۔ جب ووٹ دینے کی بات آئے تو نبی کے نام پر ووٹ دو۔ کل قبر میں حضور نے پوچھ لیا کہ جب میرے نام پر ووٹ لینے کی بات آئی تو کہاں تھا؟ ہم کو جواب دے سکیں گے؟ دیکھیں ہمارا کام ہے ووٹ دینا، آنا نہ آنا اس کا کام ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ کم سے کم آپ قیامت کے دن شرمندہ تو نہیں ہوں گے نا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے دین کے لیے ووٹ مانگا گیا تو ہم نے آپ کے دین کے لیے دیا۔ آپ تو حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے نا، آپ تو شرمندہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریاست یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر اسرائیل کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے، آپ ان کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے۔ آج ہمارا وزیر اعظم وہاں جا کے ملاقات کر رہا ہے اور آرمی چیف صاحب جا کے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے تو کیسے ٹرمپ دے رہا ہے؟ سوال ذہن میں نہیں آ رہی یہ باتیں آپ کو کرنا؟ جب ہمارا دین ہمارا رب کہتا ہے کافر آپ کے نہیں ہو سکتے تو نہیں ہو سکتے، بس۔ کافر اپنا مفاد سوچتے ہیں، آپ کا نہیں سوچتے۔ اگر چائنا یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے بندوں کو یہاں لے کے آ رہا ہے، اور اپنے بندہ کیونکہ وہاں کے بندے ادھر آتے ہیں، وہ یہاں کما رہے ہیں، وہ اپنی پاپولیشن بڑھا رہے ہیں، وہ جا کے اپنے بندوں کو فٹ کر رہا ہے ہر جگہ پہ جا کے۔ وہ آپ کا تو ضمناً فائدہ ہو رہا ہے، اصل تو وہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، بزرگوں، اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پاؤں نہیں چل رہا پھر بھی چلو، سارے کے عصا کے بل چلو، سارا پکڑ پکڑ کے چلو۔ کسی کو بولے یار مجھے چھوڑ کے آ جاؤ حضور کی ناموس پر پہرا دینا، مرنا ہی ہے نا، مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جس کو نہیں مرنا وہ کھڑا ہو جائے پھر یہاں پر کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں، میں تو پوری زندگی جیوں گا۔ جب مرنا ہے تو کیوں نہ حضور کی عزت پہ مر جائے، حضور کی ناموس پر مر جائے، یہ موت اچھی ہے۔ ایک بندہ وہ بھی مرتا ہے جو بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، ایک بندہ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، ایک بندہ ٹرک کے آ کے نیچے مرتا ہے، ایک بندہ اس لیے گولی کھاتا ہے کہ حضور کی ناموس پر کھا رہا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ بچوں ہمیں حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، ابھی سے تعلیم دیں آپ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کوئی آدمی اپنی جان بچاتا ہے اللہ کی مرضی چاہے، یعنی اور کوئی لوگ اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ کہتے یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحے اس نے اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ظلم و زیادتی کے آندھیاں چلی تو گھبرائے نہ پچھتائے، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق کبھی صبر کا دامن نہ جانے دیا، اور جب اسلامی فتوحات کے نتیجے میں تعیش و فراوانی کا دور آیا تو مال و دولت کی چمک دھمک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ تو جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا پھر اسلام کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے بچپن سے جس نے مال ہی مال دیکھا ہو تو اس کو غریب کا کیا دکھ نظر آئے گا؟
جس نے غربت سے امیری دیکھی ہو تو اس کو غریب کا احساس ہوتا ہے، اور جس نے امیری دیکھی ہو تو اس کو نہیں پتا کہ غریبی کیا ہوتی ہے۔ ابھی صحابی رسول حضور کی صحبت میں رہے، اللہ نے جب اسلام کی فتوحات عطا فرمائی تو اتنا مال عطا کیا کہ ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا مال کو دیکھ کر۔ اگر ہمیں تھوڑا مال مل جائے تو پھر ہمارے کیا ایٹیٹیوڈ ہو جاتے ہیں، کیا رویہ ہو جاتا ہے، ہمیں اچھی طریقے سے علم ہو جاتا ہے، بات کرنے کا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ان پر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ حضرت سعدہ بنت عوف فرماتی ہیں کہ ایک دن سیدنا طلحہ تشریف لائے تو میں نے انہیں رنجیدہ دیکھ کر سبب پوچھا اور عرض کی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں۔ تو فرمایا پریشان، تو کہتے پریشان تو ہوں مگر اس کا سبب آپ نہیں ہیں۔ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میں پریشان تو ہوں مگر اس کا سبب آپ نہیں ہیں۔ تو آپ کی زوجہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک مرد مسلم کی نیک بیوی ہیں، بلکہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس کافی مقدار میں مال جمع ہو گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا میں کیا کروں۔ کیا فرمایا کہ اتنا مال جمع ہو گیا ہے میرے پاس، اس وجہ سے میں پریشان ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے زیادہ مال کا میں کیا کروں۔ تو فرماتی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ حضرت سعدہ فرماتی ہیں تو میں نے عرض کی یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رائے خدا میں تقسیم فرما دیں، آپ اسے رائے خدا میں تقسیم فرما دیں۔ تو پس حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے سارا مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا، یہاں تک کہ ایک درہم بھی نہ چھوڑا۔ حضرت سعدہ بنت عوف فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی خزانچی سے ہماری نسلیں کھائیں، یہ غلط طریقہ یہ۔ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینے کا کیا کریں، آپ ایک مزاج پیدا کریں۔ جب آپ دینے کی بات آئے گی تو دیکھیں نفس ہمیں روکتا ہے، کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ نہیں یار ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی پوزیشن ٹھیک نہیں، ابھی رک جا۔ ابھی اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کی بات آئے نا، اور اللہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں، تو ہی مجھے عطا کرے گا، اور اللہ وہاں سے دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دنیا ہمیں وسوسوں میں لگا دیتے ہیں، ارے بھائی نہیں ابھی بہت مسائل ہے، بہت پریشانی ہے، ابھی چھوڑو، بولو بھائی اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتا ہے، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، قرآن میں فرمایا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مجھے بتائیں ہم سب بیٹھے کیا جنت کا وعدہ کیا ہے؟ کسی سے نہیں ہے وعدہ۔ تو بھائی جس کا وعدہ نہیں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے نا۔ ہم بھوکے سوتے، صبح اٹھتے اللہ تعالیٰ ہمیں ناشتہ عطا کر دیتے، رات کو سونے سے پہلے اللہ کھانا عطا کر دیتے، اور ایسے عطا کرتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو رب ہے بھائی وہ، تو ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ کیا ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ آگے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہترین انسان کے بارے میں پوچھا گیا۔ کس سے پوچھا گیا؟ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا وہ متقی اور پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نہ نفرت ہے، نہ نافرمانی ہے،
نہ بغض ہے نہ حسد ہے۔ پوچھا گیا، عرض کی گئی اس کے بعد فرمایا جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت کرے، یہ اچھا بندہ ہے جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت کرے۔ آج میں اور آپ دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ ابھی کسی کو بولو نا موت کی تیاری، ارے بھائی ہر وقت موت کی بات کرتے رہتے ہو، کچھ اور بات کرنا بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، اس کا مطلب اس کو دنیا کی محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت ہو نا تو اس کو سامنے جب آپ کو نا موت کی تو خوش ہو جا رہا ہے، اچھی بات ہے بھائی، قبر میں سرکار آئیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس اللہ عطا کرے گا، وہاں بھی سرکار کے قدموں میں ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ خوش ہو جائے گا، یار ہمیں قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کے لیے مٹی اور سونا برابر تھا، ان کے لیے مٹی اور سونا برابر تھا۔ آج ہمارے یہاں پر سونے کو کتنی اہمیت دی گئی ہوئی ہے، تھوڑا پیسہ آتا ہے تو سونا خرید کے بیٹھ جاتے، سونا خرید لو۔ تو کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے کیا کرے، وہ محبت کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں یہ دنیا وقتی ہے، ایک دن سب نے یہاں سے جانا ہے، اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ آج آپ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ یہ موڑ لگا کے نہیں ہے کہ ابھی ہماری شادی بھی ہونی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت گھومنا پھرنا ہے، نہیں۔ اللہ ہمیں اچھی موت عطا کرے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب آپ دنیا کی محبت میں لگ جائیں گے نا، پھر آپ کو کبھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بات لکھ لیں آج آپ میری۔ جو لوگ نماز بھی پڑھتے تو نماز پڑھتے ہیں، مگر ان سے وہ پھر بھی دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے نا، پھر میں نے آپ کو کہا نا اس کے لیے مٹی اور سونا برابر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ کہ میرا رب کس سے راضی ہو رہا ہے، میرا رسول کس سے راضی ہو رہا ہے۔ بس مجھے اگر کوئی گالی دے گا نا اور میری نظر میں اللہ رسول ہے تو میں بولوں گا یار اس نے گالی دی نا، کوئی بات نہیں، اگر میں گالی پر صبر کروں گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، دے دی، میں سکون میں آ جاؤں گا۔ کیونکہ میرے لیے میری ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ رسول، بس۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، ہم بولتے تو نے میری عزت خراب کی، ہماری عزت پہ بات آ جاتی ہے تو چار گالی ہم بھی دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں پتہ چلا فلاں نے ہماری غیبت کری تو اس نے 2 کری، ہم 4 دیتے ہیں، بولتے ہماری عزت، ارے بھائی کر دی، کر دو۔ آپ بولے اس نے میری غیبت کری ہے، میں اگر نہیں کروں گا مجھے بینیفٹ کیا ملے گا؟ پہلا بینیفٹ یہ ملے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم غیبت کرتے ہیں نا، اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے پورا مہینہ جاب کریں، بینک میں آپ کی سیلری آئے تو آپ کی سیلری کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا۔ آپ بولے میرے کو پتہ ہے میں نے پورے مہینے باس کی کتنی گالیاں کھائی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیسے دن گزارتے ہیں۔ جب کوئی ٹیچر ہے تو بولتا ہے ہمیں پتہ ہے بھائی ہم کتنی مزدوریاں کرتے ہیں، ہم نے تو اپنا ہاتھ بھی کالا کر دیے کما کما کر۔ ہم یہ اپنی اولادوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا تمہیں کیا پتہ ہم کس طرح کماتے۔ تو آپ پورا مہینہ محنت کرو اور اپنے پیسے کبھی کسی کو دو۔ تو ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں نا، کسی کی برائی کرتے ہیں، تو ہم یہ نیکیاں اپنی اس کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ 4 لوگ بیٹھ جائے کتنی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، دبا دبا کے غیبت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، تجھے کیا پتہ؟ تیرے سامنے تو بڑا شریف بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کی کمینہ پن کیا ہے، یہ معاذ اللہ، یہ ہمارے لوگوں کے الفاظ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمیں اس کی اوقات پتہ ہے۔ تمہارے سامنے بڑا مولوی بن رہا ہوتا ہے، دیندار بنتا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنا یہ بندہ ہے۔ ارے یار اگر آپ کو اس کے عیب پتہ ہے تو آپ کا دین کیا کہتا ہے کہ اس کے عیب کو چھپاؤ؟ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ،
فرمایا جس نے کسی مسلمان کا عیب دنیا میں چھپایا قیامت کے دن اللہ اس کا عیب کو چھپائے گا۔ ہمیں مزہ آتا ہے کسی کا عیب بیان کرنے میں، اور اس کا عیب بیان کرے جس کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو تو اور مزہ آ جاتا ہے ہمیں۔ تو یہ وقتی مزے ہیں، ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کو کتنا ہی برا کہے، آپ کہنے میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا یار، صبر کریں صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کچھ نہیں بولنے نا، وہ اس کو بولنے دو۔ اللہ کی پکڑ میں جب آئے گا نا، اور جب اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ وہ اس کو جتنا آپ کی عزت خراب کر رہا ہے کرنے دو، آپ اس کو کہہ دو بیٹا میں بول سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر میں تیرا معاملہ ہے نا رب کے سپرد کر رہا ہوں بس۔ پھر دیکھو رب اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب ہم خود ہی بدلہ لے لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کر، رب ہم خود ہی بدلہ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کو غالباً یہ جو اگلا درس ہمارا آخری ہوگا، اس پہ انشاءاللہ ہم 2 صحابہ کی سیرت پر اور جن صحابہ کو اہل بیت میں شامل کیا اس پر انشاءاللہ ہمارا کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کائنات ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے جرموں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہم سے ناراض ہے ان کو راضی فرما دے، جو روٹ گئے ہیں انہیں ملا دے، جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ملا دے، جو یا الہ العالمین ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنا خوف عطا کر دے، تقوی عطا کر دے، پاکیزگی اور پاک دامنی عطا کر دے۔ دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے بچا، تباہ و برباد ہو جانے سے بچا لے، ذلیل و رسوا ہو جانے سے بچا لے۔ یا اللہ جن کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے دلوں میں ہمارے لیے بغض اور عداوت اور کینہ ہے ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت، پیار، خلوص، قدر پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ اختلافات سے، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد مبارک وسلم۔ آمین۔